بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس نمبر 2 کے سبق نمبر 8 میں آپ سبھی شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں. کورس نمبر 2 کے سبق نمبر 8 کی جانب آج ہم بڑھتے ہیں. تو جب آپ مصحف کھولیں گے تو دو صفحات کا جوڑا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. جیسے دو صفحہ نمبر یہ 2 اور 3 اور 4 اور 5 کا جوڑا ہمیں نظر آئے. تو ہم کورس نمبر 2 میں ان 5 صفحات کو پڑھیں گے گرامر کے ساتھ انشاءاللہ. تو ابتدائی 5 صفحات کے یہ اشارات ہیں PPA کے ذریعے سے جو ہم پہلے پاؤ کے اشارات پڑھتے ہیں. تو ان میں سے ہم نے پہلے انگوٹھے کے جو اشارات ہیں وہ مکمل پڑھ لیے ہیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. دوسرے صفحے کے اشارات ہم پڑھ رہے ہیں. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف اور 2 روپے ہیں. کافرین کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور 2 روپے ہیں. تو ہم فسادی اور بے وقوف تک پڑھ چکے ہیں. آج کا ہمارا اشارہ ہے 2 روپے. فسادی اور بے وقوف کے بعد 2 روپے. جی. تو اس کا پچھلی آیات کے ساتھ جو تعلق ہے، ربط ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا شروع میں کہ کافرین کو ہدایت نہیں دی جائے گی، منافقین کو ہدایت نہیں دی جائے گی. پھر فسادی اور بے وقوف میں یہ بتا دیا تھا کہ اس لیے ہدایت نہیں دی جائے گی کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں، 2 روپے ہیں، ان کے 2 اطراف کی طرف سے ہیں. وہ کافروں کی طرف جب منہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ مومنین کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. 2 روپے ہیں. اب 2 روپے ہیں، کس طرح سے وہ 2 روپے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں 2 آیات میں وہ بیان کر رہا ہے. تو ان 2 آیات کو کہ اس میں جو ہمارے لیے سوال ہیں ایکسکیوز سب می سے سر، پہلے. جی میم. آواز بہت ڈیپ آ رہی ہے، اب سمجھ آواز نہیں آ ٹھیک رہی. ہوئی؟ اب آواز ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کچھ بہتر ہوئی. جی. تو منافقین جو ہیں 2 رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ان 2 آیات میں اسباق ہیں. آج کی ان آیات میں 3 آیات میں، آیت نمبر 14، 15 اور 16 میں. تو سب سے پہلے ہم ان کی تلاوت کریں گے، پھر ان کا ترجمہ، اور پھر لفظی ترجمہ اور فکری ترجمے کی جانب بڑھیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وَإِذَا لَقُوا، وَإِذَا کا معنی جب بھی، جہاں بھی کہیں بھی یہ لفظ آئے تو اس کا معنی یہی آتا ہے، اور جب. واو کا معنی اور، اذا کا معنی ہوتا ہے جب. وَإِذَا اور جب، لَقُوا وہ ملے. اب یہاں پہ یاد رکھیے لقو کا معنی ہے وہ ملے. یہ ماضی کا صیغہ ہے. یہاں پہ ایک قانون یاد رکھنا ہے، غور سے سنیے گا. فارمولا، جب بھی ماضی کے صیغے سے پہلے وَإِذَا آئے، یا اس کو ایسے کہہ لیں کہ وَإِذَا کے بعد ماضی کا اگر صیغہ ہو تو اس کا ترجمہ مضارع میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ ملے کی جگہ ترجمہ ہوگا اور جب وہ ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ جی سر، جی آ سر. گئی. جی. الذین آمنوا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں آ رہی. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے،
قالو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے، قالو آمنا ہم ایمان لا چکے۔ اچھا اب یہاں پہ پھر دیکھیں وَإِذَا خَلَوْا، اور جب، خلو کا معنی وہ تنہا، وہ تنہا، یہ یہاں پہ پھر مضارع ہے، وہ تنہا ہوئے، وہ تنہا ہوئے۔ ریڈ میں دیکھیں اس کا یہ وہی ماضی والا ترجمہ ہے، وہ تنہا ہوئے، لیکن ہم یہاں پہ کون سا ترجمہ لے رہے ہیں؟ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب وہ تنہا مضارع میں لے رہے ہیں نا، کیوں؟ یہ جب بھی وَإِذَا کے اب وَإِذَا کے بعد جب بھی ماضی کا صیغہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ مضارع میں کیا جاتا ہے، یہ اصول ہے، فارمولہ ہے، اس فارمولے کو یاد رکھ لیں ہم اصطلاحات۔ اور جب تنہا ہوتے ہیں، الہ کا معنی ہے طرف یا ساتھ، شیاطینی شیطانوں کے، ہم اپنے، اب ان کے شیطانوں کی طرف، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب ذرا اس کی ہم آگے اگلی آیت کے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ قالو، قالو کا معنی وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انا معکم، انا کا معنی بے شک ہم، انا کا معنی بے شک، مع کا معنی ساتھ، اور کم تمہارے، کا ہم کا کم، یہ لیول 1 میں ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو لیول 1 کی کلاسز اگر جس نے سب مکمل اٹینڈ کی ہیں، وہاں پہ ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی تھی، ہم کا کم یہ اور نہ، تو وہاں پہ ہم نے یہ جانا تھا انا بے شک، معاک، مع کا معنی ساتھ، اور کم تمہارے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک ہم، نحنو انما ہم تو بس، مستہزئون استہزاء بھی ہم اس سے مراد لیتے ہیں، یعنی کہ اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، مستہزئون مذاق کر رہے ہیں، مستہزئون کا معنی مذاق کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اب اس کی ہم شرح جانتے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا وہ اعلان کرتے ہیں اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار، مسلمانوں کا دوست ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں، ٹھیک ہے، جو پروٹیکشن وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ لے لیں، کہ مسلمانوں سے بھی ان کو کوئی خوف اور خطرہ نہ رہے، وہ مسلمانوں سے بھی وہ فوائد وہ حاصل کرتے رہیں، وہ پروٹیکشن انہیں ملتی رہے، اور کافروں کے ساتھ ان کی دشمنی بھی نہ ہو۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اطراف مدینہ میں جو مشرکین تھے، جو کفار اور یہودی آباد تھے، ان لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ طاقتور ہیں اور مسلمانوں پہ وہ حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد یا نیست و نابود کر دیں گے، اور اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو پھر جب مسلمان جو ہے یہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر واپس غالب آ جائیں گے، عرب غالب آ جائیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری پوزیشن جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہمارا مال اور اسباب ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہم سے چھن جائے گا۔ اس لیے یہ کیا کرتے تھے؟ کافروں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ان کے پاس جاتے ان کو کہتے کہ ہم تو کیا ہے، ہماری وفاداریاں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہی تھی، اور جب مسلمانوں کے پاس جاتے تو پھر کیا کرتے کہ کیونکہ وہاں رہنا تھا، مدینے میں آباد تھے یہ یہودی منافقین، تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے، ہم کیا ہے، ہم تو ایمان لا چکے، اور جب وہ کافروں کے پاس اپنے شیطانوں کے پاس لوٹتے تو کہتے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، منافقوں کے سرداروں سے ملتے یا مدینے کے یہودیوں سے ملتے جو لوگ اسلام کے مخالف تھے، ان سے ملاقات کے وقت یہ کہتے کہ یہ لوگ کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ایمان نہیں لائے۔
हम जो कहते हैं आमन्ना बिल्ला, तो दरअसल हम उनसे मजाक कर रहे हैं, ये हम उनसे मजाक करते हैं आमन्ना बिल्ला कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, ये हमारा उनके साथ मजाक है। इन दो आयतों का लफ्जी तर्जमा और फिक्री तर्जमा आपने जान लिया। जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो वो कहते हैं हम ईमान ला चुके, और जब वो तन्हा होते हैं अपने शैतानों के साथ तो वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। अगली आयत है अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक करता है, बिहिम उनके साथ, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, वाव का माना और यमुद्दु, ये मद्दा यमुद्दु से है। मद का माना क्या होता है, हम तजवीद में भी पढ़ते हैं, मद का माना होता है खींचना, ऐसे ही है, खींचना, लंबा करना, तूल देना, तो इस ढील देना, यमुद्दु वो ढील देता है, वो इनको क्या करता है, तवील करता है, वो इनके लिए, वो इनको ढील देता है, हम इनको, फी का माना है में, तुग़यानी सरकशी में, तुग़यानी में। आपने समंदर की तुग़यानी में देखा कि वो एक पानी क्या होता है, जब पानी में तुग़यानी आती है तो वो पानी सरकशी करता है ना कश्ती के खिलाफ, ऐसे ही है, उसको हिचकोले देता है, उसको तुग़यानी जब आती है तेज लहर आती है, तुग़यानी सरकशी, हिम उनकी, और वो ढील देता है उनको उनकी सरकशी में, या माहून वो भटकते हैं, या माहून का माना वो भटकते हैं। तो लफ्जी तर्जमा हमने जान लिया, इसका फिक्री तर्जमा कि अल्लाह मजाक करता है उनके साथ और ढील देता है उनको उनकी सरकशी में, वो भटकते फिर रहे हैं। ये आयत अगले सफ़े पर है, मगर मजमून की तकमील की खातिर इसको हम यहीं पे हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, ये अगली आयत है। वैसे तो ये अगले सफ़े पे आती है, लेकिन हम इसको क्योंकि मजमून मुकम्मल करना है इसलिए यहीं पे सिखा रहे हैं। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद दलाला, उलाइका अल्लज़ीना, उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरऊ तिजारत की, खरीद लिया, इन्होंने खरीदा, अव्वलालता गुमराही को। आपको वाला वालिन याद होगा, सूरह फातिहा में लेवल 1 में हम पढ़ चुके हैं तफसील के साथ। बिल हुदा हिदायत के बदले में, फमा पस ना रबिहत रबी, आप जानते हैं फायदा तिजारत करना फायदा दिया, तिजारत हम तिजारत इनकी, हम इनकी, बस ना फायदा दिया इनको इनकी तिजारत ने, वमा कानू और ना थे वो, मुहतदीन हिदायत पाने वाले, और वो हिदायत पाने वाले ना थे, वमा और ना कानू वो थे, मुहतदीन हिदायत पाने वाले, यकीनी तौर पर वो नुकसान उठाने वाले हैं, ये इसकी शरह है कि क्योंकि उनका आखिरी अंजाम जहन्नुम है, तो वाज़े तौर पर वो गलत रास्ते पर हैं, यही वजह है कि वो हिदायत पाने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे हदीस मुबारक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन की 3 अलामतें हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। तो कभी किसी को हरगिज मुनाफिक मत कहिए, इसलिए कि दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। क्यों ना हम खुद अपनी फिक्र करें और खुद अपनी गलतियों की इस्लाह करें, दूसरों को मशवरा जरूर दें, मगर इस ख्याल के साथ नहीं कि आप उनसे बेहतर या अच्छे हैं। इस ख्याल के साथ दूसरों को मशवरा नहीं देना कि मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनसे अच्छा हूँ। मशवरा दें, लेकिन खुद को जो है वो अदना समझते हुए, आजिज़ी इख्तियार करते हुए, तो काफ़िरों के जैसा अमल नहीं करना, ठीक है? कि काफ़िरों के अमाल क्या है? वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, तो झूठ नहीं बोलना है, वादा करना है तो उसको पूरा करना है, और अगर हमें कोई अमानत मिलती है तो उसमें हमने ख़यानत नहीं करनी, अमानत का ख्याल रखना है, अमीन बनना है। तो पहला हिस्सा इसका जो है आयत नंबर 14, और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए,
اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہوئے ہو رہے ہیں کہ اللہ کا ان کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی سرکشی میں اور بڑھا دیا ہے، اللہ نے ان کو ان کی سرکشی میں اور ڈیل دے دی ہے کہ جاؤ اور جتنی سرکشی کرنا چاہتے ہو کر لو، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں وہ اپنی سرکشی میں۔ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو سرکشی میں ہی مبتلا رکھتا ہے، تو یہ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف دھکیلے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، آیت نمبر 15 میں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی جو تجارت ہے اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا انہیں، نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اس تصور احساس کے ساتھ کہ مطالعہ اور غور و فکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما، اور اپنا احتساب کیجئے کہ میں ایسے اعمال تو نہیں کرتا، اور اس سے بچنے کے لیے اپنا ایک پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیجیے کہ کسی کا دوست کا ٹھٹھا کرنا، کسی کا مذاق بنانا، مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے آج کے سبق میں دیکھتے ہیں اسماء کون کون سے ہیں، تو کچھ ان میں اسماء جو ہیں وہ سب سے پہلے شیاطینہم، تو شیطان واحد ہے اور شیاطین اس کی جمع ہے، پہلا اسم یہ ہے۔ اور دوسرا اس میں مستہزئون، اور مستہزی اس کا واحد ہے، مستہزئون مستہزئین اس کی جماعتی ہے۔ اور اس میں تیسرا اسم ہے محتدین، یہ محتدن واحد اور محتدون محتدین یہ جماعتی ہیں۔ تو یہ اس میں اسماء تھے، میں واحد پڑھوں گا، آپ جمع بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ مائک آن کر لیجئے اور جمع بتائیے گا۔ شیطان جمع بولیں گے آپ لوگ، شیطان، شیاطین، جی، مستہزی، مستہزئون، مستہزئون، مستہزئون مستہزئین دونوں پڑھیں گے، مستہزی، مستہزئین، دونوں پڑھیں، ایک ساتھ پڑھیں میم، سب لوگ، اور مستہزئون، سب لوگ پڑھیں ایک مستہزئون، ساتھ، مستہزئین، میرے پڑھنے کے بعد سب لوگ پڑھیں، مستہزی، مستہزئ، مستہزئ، جی، محتدن، مہتدون، مہتدین، جی۔ میں دوبارہ سے کیونکہ آپ کا ایک سیکوینس بن جائے، میں واحد پڑھوں گا، آپ جمع پڑھیں گے، شیطان، شیاطین، مستہزی، مستہزی، مستہزئون، مستہزئین، محتدن، مہتدون، مہتدین، ماشاء اللہ۔ جی، اس میں افعال جانتے ہیں کہ 3 حرفی صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ 3 حرفی صحت مند افعال ہوتے ہیں، فاتحہ، نصر، ضرب، سمیہ، ان کے وزن پر آنے والے صحت مند افعال ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صحت مند افعال کون کون سے ہیں۔ تو اس میں یعمہون، یہ ایک صحت مند فعل ہے، یہ باب سمیع یسمع سے ہے، عمیہ واحد ہے، یعمہ اس کی مضارع اعمہ، اور اس کا یہ امر آتا ہے، عامہ فاعل ہے، اور ڈیش ڈیش اس لیے کہ مفعول کوئی نہیں ہوتا اس کا، اور امہ یہ اس کا کیا ہے، فعل ہے، عمیہ یعمہ اعمہ عامہ ڈیش امہ، ٹھیک ہے، بات سمیع اسمہ سے۔ تو یہ ایک ہی اس میں صحت مند افعال میں سے ایک ہی فعل تھا۔ اب ہم اس میں کمزور افعال دیکھتے ہیں۔ کمزور افعال وہ جن میں شروع میں، درمیان میں، آخر میں کوئی کمزور فعل ہوتا ہے، وہب، وعدہ، قال، کانا، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو خلو دیکھیں، اس کے آخر میں کمزور فعل ہے، تو خلو جو ہے اس میں سب سے پہلے یہ دعا یدعو کے وزن پر آتا ہے، خلا یخلو، اخلو، خالن ڈیش خلو، خالن کے بعد ڈیش اس لیے ہے کہ اس کا مفعول کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک ہی 3 حرفی صحت مند فعل تھا اور ایک ہی 3 حرفی
कमजोर फेल था आज के सबक में। इनको आपने ये याद करना है, ये आपने टेबल लिखना है, खला यखलु उखलु खालिन खुलू, ये 26 मरतबा इससे अल्फाज आते हैं कुरान पाक में। और ये वाला भी आमिहा यामहु इमा आमिह डैश अमा, और ये बाब समीअ यसमाउ से, ये आपने टेबल लिखना है, ठीक है। आज ग्रामर के पोर्शन में हम हदा से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ये कुरान पाक में 161 मरतबा आता है। कमजोर अफाल के सिलसिले में दो बातें याद रखनी है, वो ये कि हमने पहली बात ये कि इस टेबल पे सीक्वेंस पे इनको पढ़ना है। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, औला ज्यादा, और इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, ठीक है। अब हम लेते हैं हदा। तो हदा उसने हिदायत दी, कमजोर हरफ इसके आखिर में है, इससे ये कमजोर हरफ निकल जाता है और इससे अल्फाज हम पढ़ते हैं इहदिना, ये हम दिन में कई मरतबा पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हदा से है ये। तो हदा से माजी का टेबल हम बनाएंगे, हदा हदौ हदैता हदैतु हदैतुम हदैना और हदत। हदा का माना उसने हिदायत दी, हदऊ उन सब ने हिदायत दी। ये टेबल आपने लिखने हैं, ठीक है। एंड में कंप्लीट टेबल आएगा तो आप उस तरह से कंप्लीट टेबल लिखिएगा। अभी आप इसको समझें। हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत दी, और हदत उस औरत ने हिदायत दी। इससे हम अरबी बोलचाल के कुछ जुमले बनाते हैं हदा का इस्तेमाल करते हुए। हल का माना क्या, हल हदा, तो क्या उसने हिदायत दी। हिदायत याद रखिए सिर्फ अल्लाह की जात देती है और कोई हिदायत देने वाला नहीं होता, तो लिहाजा हम इसका जवाब नहीं में देंगे, माँ के साथ। मा हदा, नहीं उसने हिदायत नहीं दी। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। हल हदा, ما هذا माहदा ما حدا माहदा हल हल हदौ, माहदऊ मा हदौ, ما माशाल्लाह, هدوا माशाल्लाह बहुत खूब। हल हदैता, ما هديت मा हदैतु, हल हदैता से हदैतु। हल हदैतुम, मा ما हदैना, هل ما هديت अदाइना हल हदैतुम। ما هديت ما माहदा هديت चले, अल्लिम, एक दफा दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं जरा। मैं सवाल बोलूंगा, आपने ما जल्दी से जवाब देना है। هدينا मैं सवाल बोलूंगा, आपने जल्दी से जवाब देना है। हल हदा, माहदा हल हदौ, माहदऊ ما हल هدا हदैता, ما ما هديت هدوا माहदाइतु हल हदैतुम। ما माहदाइना هدينا माशाल्लाह बहुत खूब। अब देखें, हदा जो है ये चार में से किसी एक स्टाइल पर आता है। तो ये जो है हदिया नहीं है, इसलिए समिया यस्माऊ के वजन पर नहीं होगा। तो ये तीन में से किसी एक के वजन पर आएगा। तो देखते हैं, ये हदा यहदा है, नहीं। ये हदा यहदू है, देखते हैं। हदा यहदी है। तो अलिफ को या से बदला बोलने में आसानी के लिए, तो ये हदा यहदा भी नहीं है, हदा यहदू भी नहीं है, बल्कि हदा यहदी है। तो लिहाजा ये बाप वारबा यदरिबू के वजन पर है। तो इससे हम मुजारे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक आपने उसूल याद रखना है, यहदी वो हिदायत देता है। अब यहाँ पे देखें, दाल पे जेर थी, यदरिबू यदरिबूना, जेर ही चलनी थी ना आगे जमा में भी, लेकिन यहाँ पे जेर की जगह पेश हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, जेर की जगह पे पेश। तो ये आसानी के लिए इसको हमने पेश से बदल दिया है जमा बनाते वक्त। यहदूना, यहदी यहदूना, तहदी अहदी तहदूना, नहदी तहदी, ठीक है। यहदी यहदूना, और ये क्यों हुआ, ये कमजोर अफआल की वजह से हुआ। किस वजह से हुआ, ये तीन हरफी कमजोर अफआल की वजह से जमा में ऐसा हुआ। यहदी यहदूना, तहदी अहदी
تہدون، نہدی اور تہدی. میں عربی بولوں گا، آپ نے اس کا اردو ترجمہ بولنا ہے. جلدی جلدی. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. یہدون، وہ وہ سب سب ہدایت ہدایت وہ تہدی، سب ہدایت دیتے ہیں. آپ ہدایت دیتے ہیں. آپ ہدایت دیتے ہیں. اہدی، میں میں ہدایت دیتا تہدون، میں سب ہدایت دیتا ہوں. نہدی، ہم سب سبھی ہدایت دیتے ہیں. تہدی. آپ سب ہدایت دیتے ہیں. ہم سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی وہ ہدایت دیتی ہے. وہ ہدایت تہدی. دیتی ہے. وہ ہدایت دیتی ہے. انہی صیغوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم پھر سے عربی بول چال کے کچھ جملے بناتے ہیں. تو ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، لہذا نہیں میں جواب ہوگا حل یہدی. تو کیا جواب ہے؟ یہدی. لا یہدی. جی. حل یہدون، کیا وہ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا یہدون، نہیں وہ سب ہدایت. اچھا، یہ یہاں پہ آپ لوگ کنفیوز ہوئے کہ پہلے ہم نے ماں لگایا تھا اب لا لگ رہا ہے. یہ کنفیوژن ہے. لا یہدون. یہ کس کس کو کنفیوژن ہے کہ پہلے ماں لگا تھا اب لا لگا ہے؟ کیوں؟ کسی کو ہے کنفیوژن یا آپ کو پتا ہے کیوں لگا ہے؟ سر آپ نے بتایا تھا ماں ماضی کے لیے ہے اور لا مضارع کے لیے ہے. جی بالکل. لیول 1 میں بتایا تھا نا ہم نے. لیول 1 میں، جی لیول 1 کی کلاس میں ہم نے یہ بتایا تھا. جی سر ماں لیول 1 میں بتایا تھا یہ. ماں لگتا ہے ماضی کے لیے اور لا لگایا جاتا ہے مضارع کے لیے. ٹھیک ہے. حال یا فیوچر کی بات ہو تو اس کے لیے لا لگایا جاتا ہے، اور ماضی کی بات ہو تو اس میں ماں کا استعمال ہوتا ہے. تو حل یہدون، لا یہدون. لا یہدون. حل تہدی، لا لا اہدی. یہدون. لا اہدی. تہدی پوچھا گیا ہے. کیا لا اہدی. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ ہدایت دیتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے لا اہدی، نہیں میں ہدایت نہیں دیتا. حل لا تہدون، اہدی. کیا آپ سب ہدایت دیتے لا ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ لا نہدی. لا نہدی. ماشاء اللہ بہت خوب. کہ نہیں ہم ہدایت نہیں دیتے. لا نہدی. ماشاء اللہ بہت خوب. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک سمجھ میں آ نہیں گئی بات. دیتے. چلے ایک دفعہ پھر سے میں سوال بولوں گا، آپ نے جی سر. جوابات دیں. حل یہدی، لا یہدی. حل لا یہدون، یہدی. لا یہدون. حل تہدی، لا اہدی. حل تہدون. لا نہدی. یہ دو لوگ ہی بول رہے ہیں، باقی لوگوں کی آواز نہیں آ رہی. باقی لوگوں نے اپنا مائک بھی جو ہے وہ میوٹ نہیں کیا، ان میوٹ نہیں کیا. اچھا جی. اب ہم اس کے ساتھ ایک وہ اسم لگاتے ہیں. حل یہدی احدن، جواب ہوگا لا یہدی احدن. ٹھیک ہے. حل یہدون احدن، کیا جواب ہوگا؟ لا یہدون احدن. دو لوگ لا جواب دیں. یہدون احدا. سب لوگ اپنا لا مائک. یہدون. مس زکیہ، مس سمیہ، آپ بھی جو ہے اپنے مائک ان میوٹ کریں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، پریکٹس میں شامل ہوں ساتھ. جی. حل تہدی احدن، کیا جواب ہوگا؟ لا اہدی احدا. جی ماشاء اللہ. لا اہدی احد. حل تہدون احدن، کیا جواب ہوگا؟ لا نہدی احدا. ماشاء اللہ بہت خوب. لا نہدی احدن. احدن لا بالکل ویسے، اہدی احدا. احدن بالکل ویسے لا چلتا جائے گا. نہدی احدا. جی ماشاء اللہ. ویسے ہی چلتا آئے گا اور شروع میں صرف تبدیلی آئے گی. یہدی، یہدون، اہدی، نہدی. ٹھیک ہے. ہدا، یہدی. اس سے اب امر بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ امر بنانا ہو تو یہدی ہی لیں گے ہم، اور شروع میں اس کے جو مضارع کی علامت ہے یا، اس کو ہم حذف کر دیں گے. تو یہ یا ہٹائی
تو ये कमजोर फेल है, ये खुद ब खुद ही हुक्म सुनते ही ये डर के वैसे ही भाग गया, ये खुद ही निकल गया। अब हमारे पास बचा है हा, और हा साकिन है और दी, ठीक है, हादी। अब अरबी जुबान में कोई भी इसम या फेल या कोई भी लफ्ज, जुमला, कलमा ऐसा नहीं है जो कि साकिन से शुरू होता हो। तो लिहाजा शुरू में हम हमजा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा इहदी। क्या बन जाएगा अमर के लिए? इहदी। हम इससे इहदीना सिरातल इहदी। मुस्तकीम जिनमें कई दफा पढ़ते हैं, इहदी। तो इसी तरह से इद्रिब, इहदी। जैसे इद्रिब था, दरबा यद्रिबु इद्रिब, ऐसे ही इहदी और इद्रिबू था, ये इहदू इह, ये वाव की वजह से, क्योंकि आगे वाव है तो आसानी के लिए दाल पर पेश लगाई गई, जेर की जगह, यहाँ पे दाल पे जेर है तो जेर की जगह आसानी के लिए वाव की वजह से, मुजारे में भी वाव नून, मुजारे में भी वाव नून की वजह से यहाँ पे क्या किया था हमने, पेश लगाई थी। यहाँ पे भी मुजारे की वजह से पेश लगेगी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, ठीक है। इहदी का मतलब हिदायत दे, इहदू हिदायत दो तुम सब, ला तहदी मत हिदायत दो, और ला तहदू तुम सब मत हिदायत दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई? तो ये जी सर। उसके बाद ये पूरा मुकम्मल टेबल है। हादिन हिदायत देने वाला यानी फाइल, महदी जिसको हिदायत दी गई हो मफूल, और उसके बाद हुदन या हिदाया, ये दोनों क्या आते हैं, ये फेल है। हुदन भी आता है और हिदाया भी आता है, ठीक है। ये मुकम्मल टेबल है, आपने ये पूरा टेबल बनाना भी है, याद भी करना है इस पूरे टेबल को। तो ये इसकी चाबियां हैं, ये क्या है, इसकी चाबियां हैं। इसमें हदा, हदऊ, हदत, ये चेंज आता है। यहदी में यहदूना चेंज होता है, और इहदी इहदू चेंज होता है, और हादूना, ये ठीक है। ये इसमें उसूल मैंने साथ साथ बता दिए कि ये तब्दील क्यों होता है, वाव नून की वजह से पेश आती है, ठीक है। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदी, महदी और हुदन या हिदाया, ये इसकी चाबियां हैं। यानी कि हदा जो है ये माजी की चाबी है, इससे माजी का टेबल बनेगा। यहदी ये मुजारे की चाबी है, इससे पूरा मुजारे का टेबल बनेगा। इहदी ये अमर की चाबी है, इससे अमर का टेबल बनेगा। हादिन फाइल है, महदी मफूल, और हुदन या हिदाया ये फेल है, ठीक है जी। फाइल, मफूल और फेल, ये चाबियां हैं, ये कीज है। इन चाबियों से हम ये ताले खोलेंगे, पूरी पूरी गर्दान बनती जाएगी, सही है। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दुआ कीजिए कि ए अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे, आमीन। तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम